بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ صدر محفل، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مقالہ نگاران اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ جیسے علم کے آفتاب و ماہتاب کے درمیان اپنا مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور اسی طرح کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ان کی محنت و جستجو کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہو پانا ممکن ہو سکا۔ عزیزان محترم، آج میرا جو موضوع مقالہ ہے، ہندوستان میں پیام انسانیت پر لکھی جانے والی کتابیں اور ان کا تعارف۔ موضوع مقالہ بڑا اہم ہے، اور اس موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے میرے ذہن و دماغ میں جو ایک خاکہ تیار ہوا وہ یہ تھا کہ اس موضوع پر ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے پیروکار اور متبعین کی طرف سے پیام انسانیت کے موضوع سے چھوٹی بڑی کتابیں ہوں یا تحریریں ہوں، ان سب کا تعارف اس میں آ جانا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں مرتب کی گئی ہو، طبع ہوئی ہو۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک کافی محنت کی ضرورت تھی، اور محنت سے زیادہ مقالے کی تیاری کے لیے فرصت کی ضرورت تھی۔ میں آپ کے سامنے آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ مقالے کا جو حق تھا وہ حق فی الوقت ابھی ہماری اپنی کتابوں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ سیمینار کے بعد جتنے بھی مقالے آ چکے ہیں یا آئندہ اور بھی آنے والے ہیں، ان مقالے کا جب مجموعہ تیار ہوگا تو انشاءاللہ اس میں آپ یہ مقالہ دیکھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے۔ حاضرین، اس عنوان پر کتنی کتابیں ہیں اور ان کی کیا تعداد ہے یہ بتلا پانا ناممکن نہ سہی مگر محال ضرور ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اسلام ہی اصل میں پیام انسانیت کا علمبردار ہے۔ رواداری، اخوت و محبت اور بھائی چارگی، اور بحیثیت انسان کے انسانیت کے حقوق کی تحفظ کی بات اگر کوئی مذہب کرتا ہے تو اس میں اولیت صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے۔ انسانیت کے حقوق کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی چیز کی اسلام طرفداری نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ سے جہاں روکتا ہے، وہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے ذریعے سے عزت و شرافت کا مقام بلند بھی عطا فرماتا ہے۔ کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد جب اللہ رب العالمین فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہہ کر پوری کائنات کو بہترین تخلیق فرماتا ہے، تو وہیں اللہ رب العزت مجسم انسانیت یعنی حضرت انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر مخلوقات عالم میں
وحید و فرید بے مثل و لاثانیت کا تمغہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پیام انسانیت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان و انسانیت کے عنوان اور موضوع پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، آج لکھا جا رہا ہے، اور آئندہ اگر قلم میں جنبش و حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا سرچشمہ، ماخذ و مصدر اور آخری مرجع صرف قرآن مقدس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے غور کریں تو قرآن مجید نے لفظ انسان کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، تقریباً 50 پر 8 مرتبہ یعنی 58 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے لفظ انس کا ذکر قرآن کریم نے 15 مرتبہ کیا ہے۔ اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یا جو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ بالکل واضح ہے۔ قرآن کے احکام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کا تعلق خالص ایمان والوں کے اعمال سے ہے، جس کے لیے ایمان شرط ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو غیر ایمان والوں سے ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے ایمان کی شرط لازم اور ضروری نہیں ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے پڑوس کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کو اپنی زبان و ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھنا، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت و احترام کریں، زمین میں فساد نہ پھیلانا، اصلاح ذات البین کا کام کرنا، راستہ چلتے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، راستے پر بیٹھنے کے حقوق ادا کرنا، گم کردہ راہوں کو راستہ دکھانا، مہمانوں کی مہمان نوازی اور ضیافت کرنا، بھلے اور اچھے مشورے دینا، غیبت و چغل خوری سے بچنا اور پرہیز کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اللہ کے کنبہ اور برادری کے فرد کی طرح زندگی گزارنا، یہ وہ پیغام انسانیت ہیں جس کی ادائیگی کے لیے ایمان شرط اور لازم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اسلام اور شریعت اسلامیہ پر لکھی جانے والی ساری کتابیں اس موضوع کے حقدار ہیں جن کو ذکر کیا جانا چاہیے، لیکن میں یہاں صرف ان کتابوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جن کی تالیف و تحقیق کا مقصد اور ان کتابوں کا مخاطبین مسلم اور غیر مسلم کے آپسی تعلقات ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو کتابیں اکٹھا کی ہیں یا ہم نے جن سے استفادہ کیا ہے، جن کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تقریباً 20 سے بھی زائد کتابیں ہیں۔ اس میں یہ بات آپ کو میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو غیر مسلمین نے کتابیں لکھی ہیں ہیومن رائٹس سے متعلق، انسانوں کے آپسی تعلقات سے متعلق، ان کتابوں کا ذکر اس میں ابھی نہیں آ پایا ہے۔ اس میں سے ایک کتاب کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حرکۃ رسالۃ الانسانیہ ودورها فی مکافحۃ الطائفیۃ والعنف، عربی زبان میں ہے، مؤلف ہیں واضح رشید ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتبہ حرکہ اسلامیہ انسانیہ سے یہ کتاب چھپی ہے اور 14 صفحات پر مختصر سی کتاب ہے۔ دوسری کتاب، میں کتاب کا مکمل تعارف تو نہیں بتا سکتا، صرف نام ذکر کر کے میں کتابوں کا حوالے آپ کے باتیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دوسری کتاب ہے حضرت مولانا مفکر اسلام شیخ ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، بہت ہی مشہور شہر آفاق، ایسی کتاب جس کتاب کی وجہ سے دنیا نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانا پہچانا۔ یہی وہ کتاب ہے جو کتاب کی حضرت کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم عرب، پوری دنیا کے لیے وجہ تعارف بنی۔ اسی کتاب کا اردو ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثر سے ہوا ہے۔ اس کا جو نام ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے، آپ اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان انسانوں کے حقوق کا کیسا تحفظ مسلمانوں نے کیا ہے، اس کا ذکر مولانا نے اس میں کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب ہے پیام انسانیت، یہ بھی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مقام انسانیت، یہ بھی حضرت ہی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے تعمیر انسانیت اور
دعوت ایمان اور پیام انسانیت، انسانیت کی رہنمائی میں اسلام کا عظیم کردار، انسانیت کی مسیحائی، تحفہ انسانیت، تحریک پیام انسانیت کے بارے میں ایک اہم انٹرویو، جزیرۃ العرب اور عالم انسانیت، ایک مکالمہ، ایک پیغام، یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کے مجموعے ہیں، اور اس میں ایک دو حضرت کی خود اپنی تالیف بھی ہے، میں نے وہ ذکر کر دیا ہے۔ آگے حقیقت تو یہ ہے کہ پیام انسانیت کا اسٹیج ہندوستان میں سجانے والے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے افراد خاندان ہیں، لیکن اس بات کو ذکر نہ کرنا، حقیقت سے چشم پوشی کرنا ہوگا کہ آج مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر اور تحریک و مشن کو اپنی تحریر و کتاب کا موضوع بنانے والی شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظ اللہ العالی کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ ان کی چار کتابوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے پیام سیرت، عصر حاضر کے پس منظر میں۔ حضرت مولانا نے اس کتاب کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین کا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس چیز کو خاص طور سے مولانا نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب ہے غیر مسلم معاشرے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے روابط، آپ اس عنوان سے بھی پورے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے غیر مسلموں کے ساتھ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، اور ایک تیسری کتاب ہے پیام سیرت۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو، اس نشست کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ جس مقصد کے تحت یہ سیمینار بلایا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔